بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آمد رمضان المبارک۔ عبادت کسی مہینے، دن یا لمحے کے ساتھ خاص نہیں، بندے کو ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور انسان اسی لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ماہ رمضان المبارک بھی ان اوقات میں سے ہے جن میں بندوں پر خصوصی عطائیں ہوتی ہیں۔ اس مبارک مہینے کو رب العزت نے اپنا کلام نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ مسلمانوں کے دلوں کے لیے سکون کا باعث ہے، روزے داروں کے لیے قرب خاص پانے کا سنہری موقع ہے، قرآن حکیم سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ موسم بہار ہے، گناہ گاروں کے لیے مغفرت اور نیکوکاروں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں رحمت الہی کی بارش موسلا دھار برستی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید میں ہوتا ہے اور پورا ماحول ہی پر نور ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد خوشی کا ایک بہت بڑا موقع ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا سورہ یونس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی رحمت سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ چنانچہ اس انعام پر اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے خوش ہونا چاہیے اور اس ماہ مبارک کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر خوشخبری بھی عطا کرتے، مرحبا اور خوش آمدید بھی فرماتے، اور نئے چاند کی عمومی دعاؤں کے ساتھ ساتھ رمضان پاک کی خصوصی دعاؤں کا بھی سلسلہ آپ فرماتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کریم کی آمد پر اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قد جاءکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے، یہ بابرکت مہینہ۔ پھر رمضان کریم کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آتاکم شہر رمضان آتاکم سید الشہور فمرحبا بہ واہلا، یعنی تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، تمہارے پاس تمام مہینوں کا سردار آ گیا، رمضان کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک ہمیں ایک ایسا موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کریں۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ معافی مانگنے والے سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا سورہ نور میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کریمہ میں نیک لوگوں اور گناہ گاروں سبھی کو توبہ کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، اور انعام یہ بتایا گیا کہ توبہ کرنے والے دونوں جہاں میں بامراد ہوں گے اور انہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ مسلمانوں کو زیب دیتا ہے کہ وہ ہر روز رب تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ معافی مانگے، تاہم رمضان المبارک کی آمد پر اس کا اہتمام مزید ذوق و شوق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد پر 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم، سبحان اللہ، جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی وحی اتری ہے یا دشمن آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی ایسی بات نہیں، لیکن رمضان کی آمد ہے، اس کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔
سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک طویل ارشاد نبوی میں سے یہ جملے بھی ہیں، رمضان میں 4 امور کثرت سے کرو، دو چیزوں سے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو گے اور 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ جن 2 امور کے ذریعے تم اللہ کو راضی کر لو گے وہ یہ ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی دو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اور جن 2 امور سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے اس کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ بلا شبہ قرآن مجید کی زیارت بھی عبادت ہے، محبت و تعظیم کے ساتھ چھونا بھی برکت ہے، پیار سے بوسہ لینا بھی سعادت ہے، اس کا موجود ہونا بھی باعث رحمت ہے، مگر اصل فوکس جو کرنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر ہے کیا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ لہذا روزانہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا لازمی کر لیں۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کے احکام پر عمل۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے اور اپنی ذات سے لے کر حسب استطاعت ملک تک اور پھر پوری دنیا میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اور اگر وہ تورات و انجیل اور جو کچھ ان کی طرف اس کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم کرتے تو انہیں ان کے اوپر سے ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا، یہ بیان کرتے ہوئے ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو ان کا رنگ مبارک بدل جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں میں مزید اضافہ ہو جاتا، دعاؤں میں گڑ گڑاتے، عاجزی کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب ماہ رمضان المبارک آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، پھر اختتام رمضان تک محنت کا سلسلہ مسلسل جاری رکھتے۔ نیکی کی اہمیت کیا ہے؟ نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت فقط اللہ تعالیٰ کے کرم ہی سے ہے، تاہم ہمیں حکم ہے کہ بھلائی کی سچی نیت کرے تاکہ اس کی برکت سے توفیق نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے۔ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، نیز نیت نیک ہونی چاہیے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر رب تعالیٰ کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے خوشی و مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں بے شمار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اگر سبھی بخشے جائیں اور ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے محروم رہ جائیں تو کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اگر نماز پنجگانہ کی عادت ہے تو اس کا ذوق و شوق مزید بڑھانا چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ نمازوں کی پابندی نصیب نہیں تو پختہ نیت اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ کبھی ہماری نماز مس نہ ہو۔ سال میں کسی بھی وقت کے اندر گناہ کا ارتکاب کرنا بہت بڑی نالائکی کی بات ہے، تاہم رحمت و برکت والے اوقات میں گناہ کرنا اور بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ اس میں قابل احترام وقت کی بے ادبی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں تمام گناہوں سے مکمل اجتناب کریں تاکہ اس کی برکت سے سال بھر گناہوں سے بچتے رہیں۔